السلام علیکم، میں ہوں طاہر خان۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق الرحمان چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ڈھاکہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ طارق الرحمان کا دورہ چین اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کسی بھی طور پر بھارت کے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوئی۔ بھارت کو چین کے ہاتھوں 3 محاذوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے مونگلا پورٹ اور مونگلا پورٹ کی ڈیولپمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریل زون بھارت کے ہاتھ سے نکل کر چین کو منتقل ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم ٹیسٹا واٹر پروجیکٹ بھی چین کے حوالے ہو چکا ہے، اور تیسرا بنگلہ دیش اور چین کے مابین دفاعی تعلقات، JTC فائٹر جیٹ کی ڈیل یا مذاکرات کسی بھی صورت بھارت کے لیے شکست سے کم نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم مونگلا پورٹ کی بات کرتے ہیں۔ مونگلا پورٹ چین کے حوالے ہو چکا ہے۔ چین مونگلا پورٹ کی ڈیولپمنٹ بھی کرے گا۔ چین مونگلا پورٹ کے ساتھ انڈسٹریل زون بھی بنائے گا، جہاں پر چینی فیکٹریاں، ہائی ٹیک کمپنیز آئیں گی، کاروبار کریں گی، پروڈکشن کا آغاز کریں گی۔ بنگلہ دیشی نوجوان نسل اور بنگلہ دیش میں روزگار کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ انڈسٹریل زون اور پورٹ کی مدد سے چین دنیا بھر میں اپنی اشیاء ایکسپورٹ بھی کرے گا، بنگلہ دیش میں ترقی کا ضامن بنے گا۔ ایک اور اہم فیکٹر، مونگلا پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے چین بنگلہ دیش کو $400 ملین کا قرض بھی فراہم کرے گا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ مونگلا پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے، اس لیول تک ڈیولپ کیا جائے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا حصہ بن سکے۔ لیکن آج مونگلا پورٹ اور انڈسٹریل زون چین کے حوالے ہو چکا ہے۔ گزشتہ 11 برسوں میں بھارت کسی قسم کا کام نہیں کر سکا۔ بھارتی حکومت نے ثابت کیا کہ وہ ایک نااہل حکومت ہے اور صرف نفرت کے زور پر وہ اپنا نظام اور اپنا حکومتی نظام چلا رہی ہے۔ بھارت کے ہاتھ سے نکلنے والا دوسرا بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ٹیسٹا ریور پروجیکٹ ہے۔ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان زیر بحث رہا۔ بھارت کی طرف سے ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے $1 بلین کی سرمایہ کاری بھی کریں گے۔ اسی پروجیکٹ کے ذریعے دونوں ممالک کے مابین ایک ڈیم یا آپ کہیں پانی کو محفوظ کرنے کا ذرائع اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی پیداوار کا منصوبہ بھی تیار کرنا تھا۔ اسی ڈیم کے ذریعے، اسی ریزروائر کے ذریعے دونوں ممالک کو پانی ملنا تھا، اور اسی پروجیکٹ کے ذریعے یہ بھی طے ہونا تھا کہ بھارت کو کتنا پانی ملنا تھا اور بنگلہ دیش کو کتنا پانی ملنا تھا۔ آج وہی اسٹریٹجک پروجیکٹ بھارت کی نااہلی کی وجہ سے چین کے ہاتھ جا چکا ہے۔ اب بات کریں انہی 2 پروجیکٹس کی، جس میں پہلے پورٹ کی ڈیولپمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹا واٹر پروجیکٹ۔ یہ دونوں پروجیکٹس بھارت کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے اور ایون چین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کے بھی حامل ہیں۔ ان کی اسٹریٹجک اہمیت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیسٹا ریور پروجیکٹ بھارت کے چوک پوائنٹ، جسے بھارت کا چکن نیک اور سیلگری کوریڈور کہا جاتا ہے، اس سے بہت ہی قریب ہے۔ سیلگری کوریڈور وہی پوائنٹ ہے جو ایک پتلا راستہ ہے، 18 کلومیٹر چوڑا اور تقریباً 60 کلومیٹر لمبائی میں ہے۔ یہ اگر پروجیکٹ اور اگر یہ پتلا راستہ کسی بھی صورت اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کٹ جائے تو بھارت کا اپنی 7 ریاستوں سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ان 7 ریاستوں کو 7 سسٹر اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مکمل طور پر لینڈ لاکڈ ہیں۔ یہ کوریڈور بھارت اور نیپال کے درمیان ایک 18 کلومیٹر کا پتلا راستہ ہے، جو بھارت کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اگر کسی بھی صورت حالات خراب ہوتے ہیں اور یہ اسٹریٹجک چوک کسی بھی طرح بھارت کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب بھارت کے ہاتھ سے بھارت کی 7 ریاستیں نکل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ چوک پوائنٹ، جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے، بھارت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کی تاریخ میں چین بھارت کے اس کوریڈور کے بہت ہی قریب آ چکا ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین کا اس کوریڈور کے قریب فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے، جو بھارت کے لیے کسی بھی طور پر سیکیورٹی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب اگر ہم مونگلا پورٹ کی اسٹریٹجک اہمیت کی بات کریں تو مونگلا پورٹ بھی بھارت کی سرزمین سے رفلی 80 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ چین کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب کہ بھارت کے زون میں چین کے اثر و رسوخ کا اضافہ ہوگا، پورٹ چین کے زیر استعمال رہے گا اور چین کا فٹ پرنٹ بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھارت اپنے ہی خطے میں کمزور ہوگا، بھارت کا اپنے ہی خطے میں
اثر و رسوخ کمزور ہوگا اور چین کا اثر و رسوخ پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تیسرا اہم فیکٹر بنگلہ دیش اور چین کے دفاعی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات، دفاعی مذاکرات اگلی سٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد چین بنگلہ دیش کو J-10C فائٹر جیٹس فراہم کرے گا۔ J-10C فائٹر جیٹس کی فراہمی کا مطلب بنگلہ دیش کی ایئر فورس پہلے سے کئی گنا مضبوط ہو جائے گی اور بھارت کا اور بھارتی جیٹس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوگی۔ نریندر مودی اور بھارت اپنی پالیسیز کی وجہ سے آج شکست کھا چکے ہیں۔ آج بنگلہ دیش بھارت سے دور ہو چکا ہے۔ آج بنگلہ دیش چین سے قریب ہے، چین کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھا رہا ہے، چین کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ ہر اہم پروجیکٹ جو بنگلہ دیش کے اندر موجود تھا، جہاں پر بھارت انوالو تھا، آج وہ چین کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت خطے میں تنہا آ رہا ہے اور بھارت اپنی پالیسیز کی وجہ سے تنہا ہو رہا ہے، اور دنیا کو معلوم ہو رہا ہے، دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کی پالیسی صرف نفرت ہے اور نفرت سے کبھی بھی جیتا نہیں جا سکتا۔